ویلکم ٹو اردو فکشن یوٹیوب چینل ویڈیوز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلم بن بور نام کا ایک شخص تھا۔ وہ تھا جس کی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے عظیم نام اسم اعظم کو جانتا تھا۔ ایک موڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبروین سے لڑنے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی اور شام میں بنو کران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ قبیلہ بلام اس کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ موسیٰ ایک بڑی فوج کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ ہمیں قتل کر کے اس جگہ سے نکال دیں، اس لیے اس پر لعنت بھیجیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ بالعموم نے کہا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، میں اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں پر کیسے لعنت بھیجوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں دونوں جہانوں میں کھو جاؤں گا۔ لیکن وہ اڑے رہے اور اس سے التجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لعنت بھیجنا۔ آخر میں بالمثل نے تسلیم کیا کہ میں اس سلسلے میں اللہ سے رہنمائی طلب کروں گا اور اس کے حکم کا انتظار کروں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ بالعموم نے استخارہ کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا جو کہ اللہ کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبھی بھی نبی اور ان کے ساتھ اہل ایمان کے خلاف دعا نہ کرے۔ لہذا بالام نے اپنے قبیلے کو بتایا کہ وہ ان کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس قیمتی تحائف لائے، اس سے التجا کی اور پھوٹ پھوٹ کر روئے اور آخر کار اسے مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پھنس گیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جبہ جستان کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دیں جن کا لشکر اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے گدھے نے راستے میں کئی بار ٹھوکر کھائی لیکن اس نے سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے مارا۔ یہ بات طول پکڑتی رہی اور بلم بھی جب بھی گدھا گرتا اٹھا کر تھک گیا۔ پھر اللہ گدھے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کہا، بالعام، احمق آدمی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اب مجھے آگے بڑھاتے ہیں لیکن فرشتے مجھے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ بال سنا ہے؟ گدھا مگر دھیان دینے کے بجائے اس سے اتر گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے پیدل چل پڑا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور کوسنے لگا۔ البتہ جب بھی حضرت موسیٰ اور ان کے قبیلے کا نام رکھنے کا ارادہ کیا تو ان کی زبان سے بنو اسرائیل کے بجائے اپنے قبیلے کا نام نکلا۔ اس کے لوگوں نے احتجاج کیا اور اس نے انہیں سمجھا دیا کہ اس نے بنو اسرائیل کا نام لیا لیکن اس کی زبان نے ان کا نام لیا۔ اس کے باوجود بالعموم باز نہ آیا۔ اس نے لعنت بھیجنے کی کوشش کی یہاں تک کہ اسے سزا کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی زبان اس کے سینے پر آ گئی۔ پھر وہ بے بس ہو گیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ وہ دونوں جہانوں میں برباد ہو گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی بات پر اصرار کیا، اب ہمیں بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا، اپنی عورتوں کو خوب آراستہ کرو، انہیں اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں اٹھانے دیں اور انہیں بیچنے کا بہانہ کریں۔ انہیں بنو اسرائیل کی فوج میں فروخت کنندگان کی حیثیت سے جانا چاہیے۔ انہیں مشورہ دیں کہ وہ بنو اسرائیل کو آمادہ کریں اور جو بھی انہیں بلائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی زنا بھی کرے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب عورتیں بنی اسرائیل کی طرف گئیں تو ان میں سے ایک نے ان کے ایک سردار زمزم بن شلم کو اپنے سحر میں لے لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے لیا۔ پوچھا، کیا تم کہتے ہو کہ وہ مجھ پر حرام ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن زمزم نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور وہ اسے اس کے بارے میں لے گیا اور اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ یہاں اس نے اس برے کام کا ارتکاب کیا۔ اس نے یہ کیا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا پوتا فاس اور ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محافظ بھی تھا اپنا ہتھیار لے کر خیمے زمزم کی طرف گیا اور پلک جھپکتے ہی اس نے زمزم اور اس کی مالکن دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس شخص کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ قرآن کی درج ذیل آیت ان کے حوالے سے آئی ہے، لیکن اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، اور انہیں اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو اس نے انہیں پھینک دیا۔ پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا
اور اگر ہم چاہتے تو اس کو اس سے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین سے چمٹا رہا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ پس اس کی مثال کتے کی ہے، اگر تم اسے بھگا دو تو وہ پتلون کرتا ہے، اگر تم اسے اکیلا چھوڑ دو تو وہ پھر بھی پتلون کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پس تم قصے بیان کرو، شاید وہ غور کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ قرآن الاعراف 07 آیات 175-177۔ For more videos please like and subscribe our YouTube channel and don't forget to hit bell icon button for latest videos.